دیکھیں 10 محرم عاشورہ کے روزہ کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2651۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے، اور ماہ رمضان کے بعد کس مہینہ کے روزے سب سے افضل ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر ہے 2652۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے کہ جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عظمت والا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون کو اور اس فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو عاشورے کا روزہ بھی رکھا اور اس روزے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے روزہ کو پچھلے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس روزے کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے کہ جس کی یہود اور عیسائی تعظیم کرتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اگر میں سال آئندہ دنیا میں باقی رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ یہ وہ چند روایات جو عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے متعلق میں نے بیان کی ہے۔ شیعہ علماء نے اعتراض کیا ہے کہ 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا جو ہے یہ یہود کی سنت ہے، یہود کا طریقہ ہے۔ میں اپنے شیعہ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ کیونکہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، تو یہود نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا، تمہاری بنسبت ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو حضور اسلام نے روزہ بھی رکھا اور اس روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہود کی سنت نہیں، یہود کا طریقہ نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور ہمارے آقا ہمارے مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔